ایک نئے کعبے کی تعین، ایک نئی آئیڈیالوجی کو اپنانا، بڑا چھوٹا سا گروہ تھا، یہ بڑی مختصر سی جماعت تھی. ان کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ساری دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا سے لڑائی مول لے کر یہ چیز تو شاید نقصان کا باعث ہو جائے. نہیں کہہ دیا گیا کہ نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، خدا تمہاری اس ایمانی قوت کو ضائع نہیں کرے گا. یہ تخم صالحہ بڑھے گا، پھولے گا، پھلے گا، برابر ہوگا. گھبراؤ نہیں کہ بالکل ایک نیا خیال، نیا آئیڈیا، نیا نظام ساری دنیا سے الگ، ساری دنیا سے مخالفت میں لے کے ہم جو اپنا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے. کہا گھبرانے کی بات نہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور یہ کہا اس لیے دیا پھر دیکھیے الناس آیا ہے. اس تبدیلی کے اندر تو نئے انسانی کا نشو و نما کا سامان پوشیدہ ہے، اس لیے یہ چیز تمہارے لیے کیسے نقصان کا باعث ہو جائے گی. الناس اس نے کہا یاد رکھو ایک ہی معیار ہے بقا کا، فلاح کا، کہ جو شاہ نئے انسانی کے لیے، پوری نئے انسانی کے لیے منفعت بخش ہوگی وہی باقی رہے گی. تو تمہارا یہ نظام، اس نظام کا یہ مرکز محسوس قبلہ، یہ تو نئے انسانی کی منفعت کے لیے وجود میں آیا ہے، اس لیے اسے نقصان کیسے ہو سکے گا. تم نقصان میں نہیں رہو گے، گھبرانے کی بات نہیں. اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا بات کیا ہے قرآن. کعبہ اس نظام کا مرکز محسوس قرار پا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کے کعبہ ہی کو نہیں، مکے کو چھوڑ کے مدینے میں تشریف لے آئے. کعبے پر مشرکین کا تسلط. اب آپ دیکھیے کہ نظام کا مرکز کعبہ ہے، اور وہ کعبہ جو ہے اس کی تربیت ابھی مشرکین کے پاس ہے. تو رہ کر دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ کیا بات، ہمارے نظام کا مرکز، تسلط اس پر ہمارے الرغم مخالفین کا، نظام کا مرکز تو ایسا ہونا چاہیے جس پہ تسلط بھی ہمارا ہو. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ترجمہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح رہ رہ کر تیری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں کہ وہی قبلہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. ہمارے اس خیال اور عقیدے کے مطابق جو میں نے کہا چلا آ رہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ اگر وہ چیز ذہن میں رکھیے تو کتنی یہاں ایک اشکال کرتا ہے، بلکہ ایسی پوزیشن سامنے آتی ہے جس کو انسان کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا کا مقرر کیا ہوا جاتا تھا، خدا نے اسے کعبہ مقرر کیا ہے، رسول اللہ خدا کے اس فیصلے کے مطابق اس طرف رخ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور رہ کر دل میں یہ آرزو مچلتی ہے کہ یہ تو نہیں قبلہ میرا ہونا چاہیے، میرا قبلہ تو کعبہ ہونا چاہیے. تو کیا رسول کی بھی یہ کیفیت ہے کہ خدا کا ایک حکم ہے، اس کی تعمیل کر رہا ہے تو ہم لوگ کر ہوں ماروں درجے میں نکل گئی، اور بار بار آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، میں رشتے ادھر کر رہا ہوں، لیکن کعبہ تو وہی ہونا چاہیے نا. لیکن وہ خود کی کرے جا رہے ہیں معاذ اللہ. دیکھا آپ نے کہ ایک ذرا سی غلطی سے اتنی بڑی دیوار آخر تک کاٹ اٹھتی چلی جاتی ہے. بات یہ تھی کہ اس وقت تک ابھی کعبہ جو تھا اس پہ تسلط جو تھا، تولیت تھی، فلنولینک تک تولیت اس کعبے کی جو تھی وہ ابھی مخالفین کے پاس تھی، مشرکین کے پاس تھی. اور یہ واقعی آرزو مچلنی چاہیے دل کے اندر کہ نظام جو ہمارا ہے اس نظام کا مرکز جو تبدیل کیا گیا ہے وہ مرکز ہمارے تسلط میں ہونا چاہیے. یہ تمنا، یہ آرزو جو ہے یہ بالکل نیچرل ہے. لیکن یہ چیز کہ حکم سے ہمارے رخ تو کیا جا رہا ہے ادھر، اور دل میں یہ آرزو آ رہی ہے کہ صاحب یہ تو قبلہ نہیں، یہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھا اللہ اکبر چنگی ادھر کی طرح ہے. نہیں میرے بھائی، قرآن پہ اگر آپ رہیں گے تو بات بڑی صاف ہوتی چلی جائے گی. ایک شان نزول کی روایت میں یہ سارے معانی آپ نے دیکھا کس طرح سے بدل کے رکھ دیے. جی ہاں، کہا یہ گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے، اور کتنا حسین انداز ہے یہ کہنے کا بھی
کہ تیری نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی کہ جو ہمارے نظام کا مرکز ہے وہ ہماری ہی تعلیت میں ہونا چاہیے، اور بڑی نیچرل چیز ہے یہ پہلا نظم جنت قبلہ تم پردہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو قبلہ تجھے جو پسند ہے، جو ہم نے مقرر کیا ہے، اس پر تعلیت تمہاری ہو کر رہے گی۔ ہم نے یہی نہیں اس کو تمہارا مرکز مقرر کر دیا کہ نظام تمہارا جو ہے اس کا مرکز غیروں کے قبضے میں رہے، یہ نہیں ہوگا۔ یقیناً تمہارا اس کے اوپر قبضہ ہوگا۔ ابتدائی مدینہ کی زندگی میں یہ چیز کہی جا رہی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس پر قبضہ تمہارا ہو کر رہے گا۔ اب اس دوران میں کرنا تمہیں کیا چاہیے؟ فضل وجہ کا شطر المسجد الحرام، ٹھیک ہے، قبضہ اگرچہ اس پر اس وقت دوسروں کا ہی ہے، تم اپنی تمام توجہات کو مرکوز کر دے اس بات کے اوپر کہ اس پر ہمارا قبضہ ہو کر رہے گا۔ بڑی چیز دل میں عزم پیدا کرنے کے لیے ہر وقت اس چیز کو دہراتے چلے جانا کوئی بات نہیں۔ یہ حادثہ ہے زمانے کا جو آج وہ ابھی غیروں کے قبضے میں ہے، اس پہ قبضہ ہمارا ہو کر رہے گا، ہماری پہلیت کو وہ آ کر رہے گا۔ کہا یہ کرو تم، ٹھیک ہے، اس کا ایک محسوس طریق یہ بھی ہے کہ اپنے رخ ادھر رکھو تاکہ ہر وقت یاد دہانی ہوتی رہے جماعت کو، وہ ہے ہمارا قبلہ، اسی کو ہم نے حاصل کرنا ہے، حاصل ہو کر رہے گا۔ دیکھا آپ نے کہ ایمان اور نظریے کا یقین عمل کے لیے کس طرح تحریک پیدا کرتا ہے قلب کے اندر، اور بالآخر ویسا ہو کر رہتا ہے۔ وہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہ چیز یہاں بڑی خوبصورت آ رہی ہے، اگلی آیت میں بڑی نمایاں ہو جائے گی۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، یہ کاف آپ نے دیکھا ہے سینگر نمبر ہے، واحد مخاطب کا صیغہ رسول اللہ صرف اس میں ہے، تو اپنا رخ اس طرف رکھ۔ سوال یہ ہے کہ یہ پھر مخصوص ہوا صرف رسول اللہ کے لیے یہ حکم کہ صرف رسول سے کہا کہ تو اپنی توجہ اس طرف رکھ؟ پہلے یہ کہا، یقیناً سب سے پہلے جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، سب سے پہلے اسے ایک چیز اپنے دل میں رکھنی چاہیے، ابتدا اس کو کرنی چاہیے، انیشیٹو اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اتنی سی بات کہہ کہ چھوڑ دی جاتی تو نظر آتا کہ یہ صرف اس کے لیے تھا، حضور ہی کے لیے تھا۔ ساتھ ہی وحیث ما کنتم، اے جماعت مومنین، تم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو، یاد رکھو فولوا وجوہکم شطرہ، اپنی نگاہوں کا رخ اسی طرف رکھو۔ اب یہ ہے وہ ہم آہنگی جو لیڈر میں اور اس کے متبعین میں پیدا ہوتی ہے، ابتدا اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یاد رکھ، قوم پوری کی پوری اپنا رخ کسی طرف کیے ہوئے ہو اور ان کا سربراہ رخ اپنا دوسری طرف کیا ہوا ہو، اس سے تو بڑا تشدد کوئی نہیں ہوتا۔ یا سربراہ رخ کسی ایک طرف کیے ہوئے ہو اور قوم کا رخ کسی دوسری طرف مڑ جائے تو انارکی پھیل جاتی ہے۔ یہ قرآن نے اپنا نظام بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو سربراہ اور لیڈر اور امام ہے اس کو اپنا رخ رکھنا چاہیے ایک سمت، اور اس کے پیچھے جو جماعت ہے اس کو اس کے اتباع اور تقلید میں اسی طرف اپنا رخ رکھنا چاہیے۔ کہا یہ طریقہ ہے جس سے یہ کعبہ کے جو تمہارے نظام کا مرکز ہے اور جو آج غیروں کے تسلط میں ہے، یقیناً تمہارے تسلط میں آ کر رہے گا۔ کرنے کی بات یہ ہے، امام اور لیڈر سے کہا کہ تم بھی اپنی توجہات کا مرکز اسے بناؤ، جماعت کے افراد سے کہا کہ تم بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اسی کو اپنی نگاہوں کا نصب العین بناؤ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ باقی رہے ان کے اعتراضات، ان کی پرواہ نہ کرو۔ یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم نے اسی کو کعبہ بنایا تھا، انہیں اس کا پتہ ہے۔ یہ اعتراض ان کا اس گروہ بندی کے تعصب کے تاثرات کی بنا پر ہے جو بعد میں انہوں نے آج خود پیدا کیا تھا۔ ابراہیم تو کسی گروہ بندی کا نہیں تھا۔ کہا ہے نا قرآن نے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ تو عالمگیر انسانیت کے دین کا پیغمبر تھا۔ کہا کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں عزیزان ایمان کہ قومی نسبتیں انسان کو ہٹنے نہیں دیتی، دل میں ان کے یقین ہوتا ہے کہ بات ہم غلط کہہ رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ کیا چیز کہا گیا قرآن کہ یہ جانتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم نے اسی کو بنایا تھا۔
اس کے باوجود